مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے. گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، اصل مقصد ہے قربانی میں خون بہانا. اور عید والے دن سب سے بڑی نیکی بھی ہے خون بہانا، اللہ کو یہ پسند ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا تگنا ڈبل ٹرپل گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہیں ہوگی. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ کی نقل ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہیں کیے تھے. اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو بالکل کاپی ہو، اصل کی کاپی ہو، وہ نقل. اور دین اسلام میں نقل والی کامیاب ہے. اب تو کہے کہ خون نہیں بہانا، میں نے زیادہ پیسے دے دینے، مطلب اگر 15 کلو گوشت آتا ہے قربانی سے تو نہیں، میں 30 کلو دے دوں گا، 50 کلو گوشت تقسیم کر دوں گا، نہیں قبول ہوگا. خون بہانا ہے اصل مقصد. دیگر اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں نا، مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے. باقی اعمال عمل کریں نا پھر قبول ہوتے ہیں، قربانی ایسی چیز ہے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے. لہٰذا قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے کرنا کہ اتنا خرچہ ہو گیا، جانور مہنگا ملا، اب دل میں وہ پریشانی رکھنا اتنا مہنگا جانور ملا، وہی سوچتے رہنا. تنگ دلی سے نہیں کرنی، خوش دلی سے کرنی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا کہ یوں میں نے خواب دیکھا ہے ذبح کرنے کے حوالے سے، اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ اپنی موت کا سن کے یہ ذبح کرنے کا سنے تو پریشانی والا مقام ہے نا، کوئی کہے میں تمہیں ذبح کرتا ہوں تو تکلیف سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن آپ جب یہ بات سن رہے تھے اپنے والد صاحب کی زبانی نا، تو آپ کا چہرہ چمک اٹھا، خوش ہو گئے، کھل اٹھا. ہم نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آخرت کی اتنی نعمتیں ہیں جنت کی، ایک تو اللہ پاک نے مجھے مطلب قبول اس قابل سمجھا، خاص مجھ پہ کرم فرمایا کہ میں ذبح ہوں، اللہ کے حکم پر ذبح ہوں. ایک تو یہ خوشی. اگلی خوشی یہ کہ اللہ پاک پھر مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. پھر دنیا میں تو کچھ بھی نعمتیں نہیں ہیں نا، اصل ساری نعمتیں ہیں جنت میں. تو مرتے ہی جنت میں جاتے ہی اتنا کچھ عطا ہوگا، تو بس وہ خوشی، اس سے میرا چہرہ کھل اٹھا ہے، چمک. اسی طرح وہ اپنی جان دے کر بھی اتنے خوش، شکر ہے جان اللہ کی راہ میں جا رہی ہے. ہم جانور دے کے بھی دل پریشان ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ ہو گیا. خوش دلی سے، اور ذہن میں یہی ہو کہ میں نے کچھ نہیں دیا، یہ جو بکرا لیا یا بڑا جانور لیا یا قربانی میں نے ایسا ڈال دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں دیا، کاش میں زیادہ دیتا. تو خوش دلی سے دینا ضروری ہے. بیکار سمجھ کے تنگ دلی سے پریشانی کے عالم میں یہ ٹھیک نہیں. ہر جگہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے نا. اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے اور اس کے لیے بے حساب بخشش پانے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوب ذکر کریں معلوم دنوں میں. یہ اب معلوم دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ اس کی علماء نے 2 وضاحتیں فرمائی ہیں. اس سے مراد ہے عشرۂ ذو الحج، یہ پہلے 10 دن اس مہینے کے. تو اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ذوالحج شریف کے چاند نظر آتی ہی ذکر اللہ کی کثرت شروع کر دیں اور 10 دن تک کثرت کرتے رہے اللہ کے ذکر. اور دوسری وضاحت یہ کہ معلوم دن سے مراد ہے ایام تشریق، ایام تشریق جس میں وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. شاید جمعے سے شروع ہے نا ہمارا، نو سے جمعے شروع ہے. ایک تفسیر یہ کہ سے یہ مراد ہے معلوم دن 11 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک
اس کو ایام تشریق کہتے ہیں. یعنی یہ فجر سے شروع ہوتی ہے 9 کی اور 13ویں کی عصر تک ہوتی ہے. یعنی نام کے لحاظ سے ایام تشریق 3 ہے، تکبیر تشریق پڑھنے کے لحاظ سے 5 ہے. دن 3 ہے لیکن وہ جو تکبیر تشریق پڑھنی ہے اس حساب سے 5 ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں بٹھا لیں. 9 سے 13 ذوالحج یعنی 5 یہ جو دن ہے، ہر نماز جو با جماعت ادا کریں گے اس کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنی واجب ہے، جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. ایک بار واجب ہے، 3 بار پڑھنا افضل. اور یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو کلام تھا نا، یہ اس کلام کا مجموعہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی گلے پر، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنتی مینڈا لے کر حاضر ہونے کا حکم دیا. حضرت جبریل امین نے مینڈا لاتے ہوئے بلندی ہی سے یوں پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ آواز سن کر حضرت ابراہیم نے نگاہ مبارک اٹھائی، دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جنتی مینڈا لیے حاضر ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھولے گئے اور قربانی قبول ہو جانے کی خوشخبری دی گئی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو پہلا جبرائیل علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تینوں مجموعہ، تینوں کا یہ تکبیر بنا. خیر، یہ جو معلوم دن ہے ذوالحج شریف کی ابتدائی 10 دن، اور ایک وضاحت کے مطابق 9 سے 13 ذوالحج تک، ان دنوں میں ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم. اب یہ جو جانور لانا ہے نا، کئی لوگ یہاں بھی تھوڑی سی دلیل بنا کے کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں. میسیج بھی ایک چل رہا تھا، کسی افسر نے اپنے ماتحت سے کہا خادم یا تم بکرا لے آنا، ذرا ترکیب سے لے آنا، جیسے ان کا طریقہ کسی سے فری پکڑ لو. یا بڑا افسر ہے ماتحت یا دیگر اس کے انڈر جو ہوتے ہیں، کہ یہ بھی بتا رہے تھے ہاف ریٹ پہ ملتا ہے ہمارے محکمے میں. ہاف ریٹ میں کیوں؟ کہ فلاں کیوں بڑا افسر ہے فلاں، یہ اس لیے اس کو ہاف ریٹ. اب ہاف ریٹ میں کیوں مل رہا ہے؟ رشوت کے چکر میں مل رہا ہے یا کسی اور چکر میں؟ اصل ریٹ اور ہے. اب اس افسر کو ہاف ریٹ مل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جیسے بہرحال ہاف ریٹ پہ اگر شریعت کے مطابق مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس عہدے کی وجہ سے ہاف ریٹ پہ دے رہے ہیں، ایز اے رشوت دے رہے ہیں، آدھے چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا معاملہ الگ ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں بس لے آنا، جس سے بھی ترکیب بنا کے آگے پیچھے سے، ہمیں بکرا چاہیے، بکرا ہونا چاہیے، بس لے آؤ. ڈرا دھمکا کے لوگوں کو فلاں افسر صاحب نے مانگا بکرا، تو بکرا آنا چاہیے، قربانی کرنی ہے. ملازم نے پوچھا سر بکرا تو پیسوں کا لیا جاتا ہے نا، یہ فری میں بکرا قربانی کا بکرا ہے. آگے سے دلیل کیا دے رہے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، جتنا کہا ہے وہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ خریدا تھا، ان کے لیے بھی تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے. تم بھی جاؤ بکرا لے کے آؤ، فری میں لے کے. یہ آگے سے دلیل بنا کے کئیوں کا ذہن ہوتا ہوگا. یہ میسج سوشل میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے، فری میں بکرا ہے، خریدنا ہے بکرا، جائز طریقے سے خریدنا ہے. اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں ذکر کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا. یعنی اللہ نے چوپایوں کے ذریعے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. یہ جو ایک خاص نعمت تم پر کی گئی ہے نا، اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کا ذکر کرو. اب دیکھیں یہاں مویشیوں کے ذریعے رزق کا ذکر قرآن میں ہے. الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، انعام جانوروں کو کہتے ہیں. بے زبان مویشیوں کے ذریعے رزق دیا. اور واقعی جب دیکھا جائے اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ جانوروں والی، اتنی دنیا کما رہی ہے. جو جانور پال رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے، جو بیچ میں وپاری ہے
بچوا رہے ہیں، ادھر سے اس کو خریدا ہے، اس کا بیچا، اس کا خریدا، ادھر سے کمیشن لیا، ادھر سے ہاں، یہ دونوں طرف سے جو کمیشن لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس نے جانور بیچا ادھر سے بھی لے لیا، جس نے خریدنا ادھر سے بھی لے لیا، یہ درست نہیں ہے، چاہے پراپرٹی میں ہو، چاہے جانوروں میں ہو، چاہے گاڑیوں میں ہو، کسی کام میں بھی ہو، دونوں طرف سے لیتے ہیں، یہ اصول بنا ہو، لیکن یہ شرط درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کمیشن لے سکتے ہیں جو لوگ جانور خرید کے دیتے ہیں ویپاری، ان کا ایک تجربہ بھی ہے، ان کا گرمی میں گھومتے بھی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، سارا دن منڈیوں میں دیہاتوں میں گھومتے رہتے ہیں، تو اللہ نے رزق رکھا ہوا کئی لوگوں کا جانوروں میں، پھر جہاں ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں جانور، گاڑیوں والوں کا رزق لگا ہوا ہے، گاڑیوں کا اتنا مطلب کام ہے کہ ٹائم ہی نہیں ان کے پاس، یہ لوڈر گاڑیاں، چاہے وہ چھوٹی لوڈر گاڑی سزوکی ہے، چاہے پک اپ ہے، چاہے مزدا ہے، چاہے ٹرک ہیں، سارے بزی ہیں، وہ بھی کما رہے ہیں اس میں سے، چارے والے الگ کما رہے ہیں، تو کسائی یہ اپنا کما رہے ہیں، کتنے لوگ اس میں جانوروں کے ذریعے اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے، اور قرآن میں اس کا فرمایا، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک غیر مسلم عورت تھی، چند سال پہلے کا واقعہ، اس پر جوش سوار ہوا کہ میں نے گوشت استعمال نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں کو ویجیٹیرین کہتے ہیں نا، جو گوشت نہیں کھاتے، یعنی صرف سبزی پر گزارا کرنے والے لوگ اس کو ویجیٹیرین کہتے ہیں۔ اس کی ایک اصطلاح ہے کہ ویگن، جو صرف سبزی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ جو جانوروں سے غذائیں حاصل ہوتی ہیں، دودھ، انڈا، مکھن وغیرہ، یہ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غیر مسلم جو خاتون تھی وہ بھی ویگن تھی، اس نے جانوروں سے حاصل ہونے والی ساری غذائیں چھوڑ دی، گوشت وغیرہ، دودھ، سارا کچھ۔ 40 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ڈاکٹروں نے ریسرچ شروع کی، اس کی موت کا جو ظاہری سبب بنا وہ کیا تھا؟ تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جانوروں کے ذریعے جتنی چیزیں حاصل ہوتی تھی وہ نہیں کھاتی تھی، نہ دودھ، نہ لسی، نہ گوشت، نہ کوئی اور چیز وہ نہیں لیتی، صرف ویجیٹیرین تھی۔ مثلا اس کے وٹامن بی، وٹامن ڈی، وٹامن 12 یہ ہے، کیونکہ یہ تو جانوروں کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، یہ چیزیں سبزیوں سے نہیں مل سکتی یہ چیزیں، اور اس غیر مسلم نے چونکہ گوشت وغیرہ یہ کھانا چھوڑ دیا تھا، لہٰذا غذائی قلت ہو گئی اس کے جسم میں، 40 سال کی عمر میں مر گئی۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ پاک نے ہمارے جسم کی کتنی ساری ضروریات کا جانوروں کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہم گوشت کھانا چھوڑ دیں، جانوروں کے ذریعے حاصل ہونے والا دودھ بالکل نہ پئیں، اس کی وجہ سے ہماری صحت بہت حد تک متاثر ہوگی اور کمزوری آ سکتی ہے۔ لہٰذا جانوروں کے ذریعے جو کچھ ملتا ہے نا، گوشت مل رہا ہے، دودھ مل رہا ہے، لسی مل رہی ہے، پنیر مل رہا ہے، ملائی مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری خوراک کا حصہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ گوشت اور جانوروں کے ذریعے ملنے والی دوسری غذائیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں کے ذریعے رزق عطا فرمایا۔ اللہ نے جانور تمہارے قابو میں دے دیے۔ شاید آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا نا، دیہاتوں میں چھوٹے بچے بھی وہ چھڑی لیے، کئی گائیوں کو، بھینسوں کو آگے لگائے ہوتے ہیں، کئی بکریوں کو آگے لگائے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ہی بکری اتنی طاقتور ہوتی ہے، ایک بیل اتنا طاقتور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے انہیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے طاقتور جانور ایک چھوٹے بچے کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ کس کی نعمت ہے، کس نے انعام فرمایا ہے، کس نے ان کو تابع فرما دیا؟ اللہ پاک نے، رب العالمین ہے۔ چونکہ اللہ نے جانور تمہارے قابو میں دے دیے ہیں نا، اور ان کے ذریعے تمہاری غذائی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، لہٰذا اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اور یہ ذکر بھی ایک نیت اس کی شکر کی بھی کرنی چاہیے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس لیے ذکر کثرت سے کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔